بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر شہزاد خان خٹک۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر کیا ہے، اس کے علامات، تعارف اور گھریلو علاج۔ تعارف: ذیابیطس ایک ایسی حالت ہے جو خون میں گلوکوز کو پروسیس کرنے کے جسم کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ بصورت دیگر اسے بلڈ شوگر کہا جاتا ہے۔ عام طور پر لبلبا پیٹ کے پیچھے ایک عضو انسولین جاری کرتا ہے تاکہ آپ کے جسم کو ذخیرہ کرنے میں مدد ملے اور آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس میں چینی اور چربی استعمال کریں۔ ذیابیطس اس وقت ہو سکتی ہے جب لبلبا بہت کم یا کوئی انسولین پیدا نہیں کرتا یا جسم انسولین کے لیے مناسب جواب نہیں دیتا۔ ذیابیطس کی چند مختلف اقسام جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ ٹائپ 1 ذیابیطس، یہ ایک خود کار قوت مدافعت کی بیماری ہے۔ مدافعتی نظام لبلبا کے خلیوں پر حملہ کرتا ہے اور تباہ کرتا ہے۔ یہاں انسولین بنتی ہے۔ یہ واضح نہیں کہ اس حملے کی وجہ سے کیا ہے۔ ذیابیطس کے تقریباً 10% لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ٹائپ 2 ذیابیطس۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا جسم انسولین کے خلاف مزاحم ہو جاتا ہے اور آپ کے خون میں شوگر بن جاتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ حمل کی ذیابیطس۔ یہ حمل کی دوران ہائی بلڈ شوگر ہے۔ نال کے ذریعے تیار کردہ انسولین کو روکنے والے ہارمون اس قسم کی ذیابیطس کا سبب بنتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ بار بار پیشاب کرنا اس کی ایک علامت۔ دوسری، جو ضرورت سے زیادہ پیاس لگتی ہے۔ بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ وزن میں کمی، تھکاوٹ، دلچسپی اور ارتکاز کی کمی اس میں شامل ہیں۔ ہاتھوں یا پیروں میں جھنجھلاہٹ کا احساس یا بے حسی۔ اس کے بعد دھندلا پن، بار بار انفیکشن، آہستہ سے بھرنے والے زخم، الٹی اور پیٹ میں درد، اکثر بخار سے متعلق غلطی سے۔ اب آتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ انسولین کی ناکافی پیداوار اس کے اسباب میں شامل ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کا گھریلو علاج کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلے میتھی کا استعمال کریں۔ یہ گلوکوز واداری کو بہتر بنانے، خون میں شکر کی سطح کو کم کرنے اور انسولین کے اخراج کو متحرک کرتے ہوئے ذیابیطس کو کنٹرول رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ 2 کھانے کے چمچ میتھی کے بیجوں کو رات بھر پانی میں بھگو دیں اور اگلی صبح خالی پیٹ بیج کے ساتھ پی لیں۔ یہ آپ کے گلوکوز کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔ اب آتے ہیں کریلا۔ کریلا انسولین پولی پیپٹائڈ پی سے بھرا ہوا ہے اور شوگر کی بڑھتی ہوئی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ آپ اسے سبزی کے طور پر لے سکتے ہیں یا اسموتھی کی شکل میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ دار چینی۔ دار چینی میں موجود حیاتیاتی مرکب ذیابیطس کو روکنے اور لڑنے میں مدد کر سکتا ہے۔ دال چینی انسولین کی سرگرمی کو متحرک کر کے خون میں شکر کی سطح کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے۔ آدھا چائے کا چمچ پیسی ہوئی دال چینی کو نیم گرم پانی میں ملا کر دن میں 1 بار ضرور استعمال کریں۔ اب آتے ہیں کہ وٹامن سی۔ اگر آپ کوئی ایسا شخص ہے جسے دائمی ذیابیطس ہے تو آپ کو وٹامن سی سے بھرپور غذائیں جیسے نارنجی، لیموں وغیرہ کا روزانہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہ صرف صحت مند جلد کی حمایت کرتا ہے بلکہ یہ خون میں شکر کی سطح کو بھی بہتر بناتا ہے۔ روزانہ کم از کم 600 ملی گرام وٹامن سی کا استعمال کریں۔ اب آتے ہیں کہ ایلو ویرا کا اگرچہ تھوڑا سا کڑوا ہے، ایلو ویرا کو آپ کے خون میں شکر کی سطح کو کم کرنے کے لیے کھایا جا سکتا ہے اور یہ
اینٹی سوزش خصوصیات میں بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اسے چھاچھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں آملہ یا انڈین گوز بیری۔ وٹامن سی کے امیر ترین ذرائع میں سے ایک آملہ لبلبا کی سوزش کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتا ہے اور بالآخر خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں کرومیم بھی ہوتا ہے جو کاربوہائیڈریٹ کی سطح کو منظم کرتا ہے، جو جسم کو انسولین کے لیے زیادہ جواب دہ بناتا ہے۔ اب آتے ہیں ڈرم سٹکس یا مورنگا۔ مورنگا ضروری طبی فوائد پیش کرتا ہے جو خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے علاج میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامن سی سے بھرپور ہے۔ چند ٹکڑے کاٹ کر پانی سے بھرے جگ میں ڈال دیں۔ اپنی دال میں کچھ ڈالیں اور اس کی بھرپوریت کا جائزہ لیں۔ یہ ڈاکٹر شہزاد خان خٹک۔